الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس the pure، السلام the perfect، المؤمن the granter and the bestower of faith، لوگوں کو faith دینے والا، المحیمن نظر انداز کر دینے والا۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ہو از اللہ سبحانہ و تعالی، and it's very important to talk about Allah subhanahu wa ta'ala and to know him in times like these جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، when the events of life unfold or when our soul, our ruh is exposed to so much fitnas nowadays through social media, through TV channels, through our education system، اور جب اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اور یہ ان کامن بات نہیں ہے لوگوں سے سننا کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان بہت کم ہو چکا ہے۔ It has become very common and this is one of the frequently asked questions nowadays that our iman is very low۔ یہ اچھے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ And it's not surprising for us to realize the fact کہ اس دور میں جتنے زیادہ بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے ہمارے دلوں پہ فتنوں کی، آج سے پہلے کسی اور دور میں نہیں کی گئی تھی۔ One of the master keys is knowing about Allah subhanahu wa ta'ala، کہ knowing who our رب is، who our Lord is، اور اسی سے ساری باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اور ہم جو میں نے آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہا تھا اس کو میں آپ کو دکھا دوں ٹرن کر کے، کہ we should realize the fact کہ جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ رب ہے کون اور وہ کتنے کمال اور طاقتوں والا ہے۔ اور اس کا کمپیریزن، اس کا اندازہ صرف ہم تب ہی لگا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو اور اللہ کی مخلوق کو کمپیئر کریں۔ اور it's very hard to explain کہ who اللہ سبحانہ و تعالیٰ is۔ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، کوئی شخص کسی خاتون سے محبت کرتا ہے، تو جب وہ پوچھے نا کہ ہاں وہ بندی کیسی ہے، تو he needs a 1 hour long description کہ میں اس کو بتاتا جاؤں، کیونکہ جب انسان اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بولنے کے انداز، اس کا چلنے کا انداز، اس کا دیکھنے کا انداز، اس کا بیٹھنے کا انداز، سب کچھ بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے، because he loves to talk about him and he knows much about that person and we claim that we love Allah subhanahu wa ta'ala۔ لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو اور کہا جائے اسے کہ اچھا 2 منٹ کے لیے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں کیسے، without repeating a sentence again، تو 2 منٹ بھی انسان پورا نہیں بول سکتا۔ So we move on and explain who Allah subhanahu wa ta'ala is۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ not with our own words، we will go back to his own words، کیونکہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ہمارے پاس تو نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ ورڈز ہیں کہ جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیان کر سکیں کہ وہ ہے کیسا۔ تو out of our weakness we will go back to Quran and explain who Allah subhanahu ta'ala is، کہ اللہ رب العالمین کی ذات خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ and Allah subhanahu ta'ala says about himself، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ورشپ نہیں، کسی اور کی بات نہیں کی جا سکتی۔ الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس the pure، السلام the perfect، المؤمن the granter and the bestower of faith، لوگوں کو faith دینے والا، المحیمن نظر انداز کر دینے والا، the overseer، العزیز سب سے زیادہ طاقت اور قوت رکھنے والا ہر چیز پر، الجبار the compeller جو چاہے حکم دے اور فوراً سے ہو جائے، المتکبر تکبر والا۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے،
اور کیوں نہ اس کی چادر ہو کہ وہ ہے ہی اتنا طاقتور، ہے ہی اتنا عزیز، جو اس کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیں گے، جو شخص تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیں گے، کیونکہ المتکبر صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کو تکبر سوٹ کرتا ہے کیونکہ اسی کی شان کے لائق ہے تکبر۔ هو العزیز الحکیم، وہ بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اکثر اپنا نام عزیز کے ساتھ حکیم یوز کرتے ہیں، کیونکہ ایک شخص بہت طاقتور ہو لیکن حکیم نہ ہو تو وہ ظالم بن جاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص حکیم ہو لیکن اس کے پاس طاقت نہ ہو تو اس کی حکمت کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جتنا مرضی وہ حکیم ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، لیکن اس کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے، پاور کوئی نہیں ہے، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اس کے پاس حکمت بھی ہے۔ تو یہ ہے اللہ عزیز الحکیم۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ خود اپنے فرماتا ہے هل تعلم له سمیہ، کوئی کسی کے بارے میں سنا ہے جو ایسا ہو، کسی کو جانتے ہو جو اس کی ٹکر کا ہو، کوئی اسے ملتا بھی ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں اور وہ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری اس کو روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈز ناٹ سلیپ، اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آئی، نہ ہی آتی ہے، نہ کبھی آئے گی، اور یہ نیند آنا اس کی میجسٹی، اس کے جلال، اس کے وقار کے خلاف ہے، اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ سوئے۔ دن اور رات کے تمام ایکشنز اس تک پہنچائے جاتے ہیں۔ The actions of the day are raised to him before night comes, and the actions of the night are raised to him before the day enters۔ وہ عدل کو نازل کرتا ہے زمین پہ، اور اس کا جو چادر ہے وہ نور ہے، اور اگر وہ اپنے اس چادر کو ہٹا دے تو اس کا جاہ و جلال اور گلوری ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے، کوئی چیز اس کی رعب کو برداشت نہ کر سکے، اور یہ کائنات سب کی سب تباہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج تک شروع سے اور آخر تک رہیں گے، کبھی سوئے نہیں۔ یحییٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں آپ سے دعا کرے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وہ ذات ہے جو دعا سنتی اور قبول کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا مالک الملک ایک فقیر کی بات کو سنے، اتنا ٹائم نکالے۔ ایون حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص کہتا ہے نا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ حمدنی عبدی، انسان نے کہا یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلال الملک کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کبریائی، بڑائی، تمجید بیان کی۔ کہ ہر شخص کو جو نماز میں کھڑا ہے اس کو جواب دے رہے ہیں، اور کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اس دنیا میں اس ٹائم، ہر بندے کی سوال کا جواب اس سے دیا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جبریل علیہ السلام کا جو اصل سٹیچر تھا، اصل فزیکل کنڈیشن وہ دکھائی، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے، اور ایک پر مشرق اور مغرب کو گھیر کے رکھا تھا، اس نے سورج اور چاند کو گھیر کے رکھا تھا، اس نے اس کے ایک پر نے افق کو، آسمانوں کو کور کر دیا تھا، let alone his 600 wings۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 600 پر تھے، اور ان کے پروں سے جیولز، روبیز، یاقوت اور مرجان گر رہے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ایک فرشتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں صرف ایک چیز بتائی کہ اس کے ایئر لوب سے اس کے شولڈر کا جو ڈسٹنس ہے وہ 700 سال کی مسافت ہے، صرف اتنا سا ڈسٹنس، 700 years of traveling۔
let alone the body and the majesty of his angel. اور جب اینجل ایسا ہے تو امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش کیسا ہوگا, اور جب عرش ایسا ہے تو جسٹ امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کیسے ہوں گے. حجابھا نور, جس کا حجاب نور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی شان و عظمت صحیح معنی میں پہچاننے کی توفیق دے اور انٹرنلائز کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے جو کہ گناہوں سے بچ سکے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جائیں, تاکہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے اپنی جنتوں میں داخل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.